یہ یہیں سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ محیر العقول ایسے واقعات ہیں یا ایسی مثلا عمریں قد، تو میرے ذہن میں جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کی عمر کا دورانیہ کیا ہوگا، تو ایک حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ایک نام آتا ہے اوج بن عنق، تو اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کا ٹخنا زمین سے 30 فٹ اونچا تھا، اور ایسا یہ ایک تو بتائیے کہ اس کی اوریجن کیا ہے. نہیں، اس کی اگر صحت، جتنے بھی لٹریچر ہے نا اس کی صحت میں اتنے مسائل ہیں، ہم اس کے اوپر زیادہ لمبی بحث نہیں کر سکتے. مگر گریک لٹریچر میں گریک کا مطلب یونانی نہیں، گریک الہیات نہیں، مطلب جو بائبل کے اندر گریک انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر یہ تفصیل. جی ہاں، یہ اس پروگرام میں ہمیں یہ بھی اس بارے میں بھی بات کرنا ہے کہ یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو ہے بائبل ٹیلز کون سی ہیں، یونانی ایپکس سے یا کوئی یونانیات سے یا مصریات سے کون سی باتیں شامل. میں بتاؤں گا نا اس میں، جہاں جہاں میں بائبل کوٹ کروں گا ساتھ ساتھ بتاؤں گا، فکر نہیں کریں. اور بتا بھی رہا ہوں کہ کیونکہ بائبل لکھی یونانی میں گئی نا، گریک میں لکھی گئی ہے، تو لگتا ہے ایسے جیسے نازل ہی گریک میں ہوئی ہے. اصل میں تو حضرت عیسیٰ کو تو یونانی نہیں آتی تھی، تو نہ ہی حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے کسی کو آتی تھی. ٹھیک ہے، سو سوائے پال کے، تو پال کو تو آتی تھی، مگر کتنی آتی تھی اب اس کے بارے میں بھی بحثیں. مگر گریک جو سیپٹوجنٹ کہتے ہیں اس کو، جو اوریجنل کمپائلیشن آف دا بائبل ہے، وہ انہوں نے یہودی رہبائز کے تھرو ہی کروائی تھی جن کو گریک کا علم تھا، اور وہ ہیبرو سے گریک کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور گریک جو ہے معاملات وہ لکھتے تھے، جتنے بھی ان کے پروفیسرز تھے اس وقت، تو اس کو سیپٹوجنٹ بولتے ہیں. اب ان کے لوکل کلچرل ٹیل کافی ساری اس طرح ایڈ ہوتی رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب وہ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اثر بہت آیا ہے. مگر میرے پاس جو اسٹینسل ہے نا، وہ نہ توراۃ ہے نہ انجیل ہے. میرے پاس جو اسٹینسل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اب اگر قرآن اور حدیث ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کہ انجیل میں ہے، تو میں انجیل کو بھی مانتا ہوں، وہ والی چیز کو. جو کہ جو ریلیٹ کرتے ہیں، دور سے بھی ریلیٹ کرتے ہوں اور کانٹریڈیٹ کہیں سے نہ کرتے ہوں، میں اس پہ بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر کوئی چیز کانٹریڈیٹ کرتی ہو تو پھر تو میں بالکل بھی مطلب اثر نو ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ توراۃ میں لکھی ہوئی ہو، چاہے اللہ کے نام پہ لکھی ہو انہوں نے، چاہے وہ کسی جان یا میتھیو کے نام پہ لکھتی ہو. مگر اگر حدیث کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے ہمیں خود ہم تک پہنچ گئے، اور اس پہ انجیل بھی ایک بیانیہ دے رہی ہے، اور اس میں کچھ ایسا بیانیہ بھی ہے جو کہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بھی ساتھ تھی، انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے ان کے خیال سے، تو اس میں مجھے لینے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی ہے اس حدیث کے متن کو. تو ایسا یہ ایکسٹینسل ہے جس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں یہ حدیث سے آ رہی ہے. اچھا، حدیث اس سے آ رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو کشتی بنائی گئی تھی اس کی لکڑی وہ اتار کے رکھ دیا. جی ہاں، اور وہ درخت کا بھی بتایا گیا کہ وہ صرف وہی تھا جو بندہ اس درخت پہ اسی نے اگایا تھا وہ درخت ایکچولی. اب یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بائبل ٹیلز میں ہے، اس کی اتھینٹسٹی بائبل ٹیل میں بھی نہیں ہے. اچھا، بائبل ٹیل جو ایک کی ورڈ ہے، بائبل کے اندر کچھ کہانیاں وہ بائبل ٹیل ہیں. بائبل کے امبریلا کے اندر کافی ساری کلچرل سٹوریز ہیں، جی وہ بائبل ٹیلز کہلائی جائیں گی. یعنی اسرائیلیات میں ہم انہیں شمار جی ہاں، اس کو اسی کو اسرائیلیات بولتے ہیں. جی ہاں، تو گویا وہ اس کا 30 فٹ کا ٹخنا اور 10 فٹ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد، 10 فٹ کا عصا اور 10 فٹ کی چھلانگ لگا کر انہوں نے اس پہ مارا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ وہی ہیں، دیوالائیت ہی ہیں ساری. نہیں ہو سکتا ہے یہ درست ہوں. جی، میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، مگر ان کو ماننے کا کوئی آلہ میرے پاس صرف حدیث ہے، قرآن. یعنی آپ نے جو پہلے بڑی میرا خیال ہے آپ کی گفتگو کی اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ نے جو ساتھ کیا ہے وہ قرآن اور حدیث. جی ہاں، بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ میں کسی بات کو ایکسیپٹ کر سکوں. ریجیکٹ کرنے کا تو آلہ بھی نہیں ہے میرے پاس، سوائے اس کے کہ کوئی چیز حدیث کو بالکل الٹ بات بیان کر رہی ہے ان کی کتاب میں، یا قرآن کی کوئی بات الٹ، قرآن کی آیت کہتی ہو کہ اس وقت ہوگا، وہ کہتے ہو کہ نہیں اس وقت نہیں، اس وقت ہوگا، تو میں نہیں مان سکتا. تو ایکسیپٹنس کا آلہ تو ہے میرے پاس کہ کوئی ایسا واقعہ
حدیث نے بھی لکھ دیا ہو یا قرآن نے لکھ دیا ہو، مگر قرآن اور حدیث نے کوئی واقعہ نہ لکھا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو تو میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا بھی کوئی آلہ نہیں ہے، درست، سوائے اس کے کہ میں اس کو ہاں اگر کسی بات میں سپورٹنگ ایویڈنس مل سکتا ہوا ہے تو لے لیں گے، نہیں تو اس پہ بات کرنا ہی وقت کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو جی کیونکہ دجال کے اوپر بہت بائبل ٹیلز ہیں. جی. یہ تو ہے. اور یہ جو قد کی باری ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 70 گز تھا یا عمریں بہت طویل ہوتی تھیں. یہ تو حدیث ہے. تو اسی تناظر میں ہم یہ جیسے آپ نے دجال کا ذکر کیا کہ وہ ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، اور وہ اس میں اسرائیل میں یا یہودی کے ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی اخفا میں اس وقت پردہ اخفا میں ہے، جی رہا ہے وہ، اور وہ ایک دن ظاہر ہوگا. جی ہاں. اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ یاد رکھیے گا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں خود سینس دی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں تو ایک اثنا میں واپس آ گئے، اسی ساتھ میں واپسی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا پہر نبی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ایک رات کے ایک پہر کے اندر ہی واقعہ کر دیا، مگر وہ وقت تو کہیں لگا ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ وقت لگا ہے. اور علماء کا پوری طریقے سے اس پہ اکتفا ہے، جمہور علماء اس کو پوری طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ عمر میں ایڈ ہوا ہے نبی علیہ السلام کے وہ ٹائم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ اپنی جیتی جاگتی عمر میں وہ وقت گزارا ہے، وہ 23 سال گزارے ہیں ایکچولی، جس کے بارے میں اتنی بحث ہے کہ اس کا دورانیہ بھی پتہ ہے. اور یہ ایک حدیث کی صحت پہ اوپر اتنی بحث ہے، اس لیے میں اتنا کوٹ تو نہیں کرتا، مگر حدیث ہے تو صحیح کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے جب اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے وصال کے وقت کہ اب جانے کا وقت ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا جبرائیل سے کہ ابھی تو ٹائم رہتا ہے، تو پھر جبرائیل نے کہا یہ اس میں نہیں رہتا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ معراج کے وقت جو اتنے سال کاؤنٹ ہوئے تھے نا وہ یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہو گئے. ہاں ایڈجسٹ ہونے ہیں. تو آپ کو پھر بھی آپشن دے رہے ہیں، اگر آپ نے وقت چاہیے آپ تو لے لیجیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آپ کو آپشن مل رہی ہے. تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے ہی ملاقات کو پریفر کروں گا دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر. تو وہ یہ کانسیپٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ تو ٹائم گزر رہا ہے. اب دجال کا بھی گزر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ بھی میں تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس جگہ پہ اس نے وہ ڈیسیژن لے لیا ہے، جو بھی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے، جو بھی جس طریقے سے بھی، یہ سائنس کی بات نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مٹیریل معاملہ ہے. دس از ناٹ اے میٹر بیسڈ ٹیکنالوجی ایون دو اٹ ڈز افیکٹ دا میٹر. ہی از یوزنگ اے لاٹ آف میٹر فزیکل کانسیپٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے فار ایگزامپل حضرت ادریس کے ساتھ، حضرت الیاس کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتت یہ واقعات ہو رہے ہیں، حضرت ذوالقرنین کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، حضرت عزیر کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. قرآن پاک تو بتا رہا ہے ہمیں، ہم خود ہی نہیں دیکھ رہے تو ایک الگ کہانی کہ اس دنیا کے اندر بیٹھ کے بھی آپ کسی اور دنیا اور کسی اور جہان کے اندر یہ معاملات اپنے پورے کر سکتے ہیں. تو دجال بھی تو کر سکتا ہے، اس نے بھی تو کہا کتاب کا علم ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، سمجھ لیں وہ نہیں بھی تھا تو کسی انسان نے کہا تھا نا کتاب کا علم اٹھا کے بلکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتا ہے، تو دنیا میں ہی کیا نا اس نے.